السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت جو انسانوں کا خالق ہے، اس اللہ کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو انسان اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے کس عمر میں کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے. بچپن کے اندر اس کے احساسات کیسے ہوں گے، نوجوانی میں اس کے جذبات میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، شادی ہو جائے گی تو کیا تبدیلیاں آئیں گی، اولاد ہو جائے گی اس عمر میں کیا مزاج ہوں گے، کیا رویے ہوں گے. پھر بڑھاپا آ جائے گا تو پھر اس وقت گھر میں کچھ جوان موجود ہوں گے، بچے جوان ہو جائیں گے، بچیاں جوان ہوں گی، ادھر یہ ماں باپ بوڑھے ہوں گے، کیا حالات پیدا ہوں گے، یہ سارا اس خالق کو معلوم، یہ سب کچھ اس خالق کو معلوم. ہماری سوچ کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ کا علم ہے. اس لیے انسان کو اپنے گھر کے مسائل، خاص طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں کے مسائل کو اپنی سوچ سے حل کرنے کے بجائے اگر یہی انسان ان مسائل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں حل کر لے، یہی برکت والے، یہی سکون والے حالات ہو جائیں گے. اور اگر اس گھر کے اندر نوجوان اولاد، بچے اور بچیاں اپنی سوچ کے مطابق چلیں گی اور اپنے سوچنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سامنے نہیں رکھیں گے، ادھر بزرگ جو ہے وہ اپنے رویوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنی پختہ عادتوں میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلیش سامنے آتا ہے، دوسرے کے جذبات پامال ہوتے ہیں، دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جوان اولاد کو بندہ بنا کے چھوڑوں گا، بڑی اچھی سوچ، میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو بندہ بنا کے چھوڑوں گا. اور نوجوان جو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم ان بوڑھوں کو بندہ بنا کے چھوڑیں گے. نتیجتاً بے سکونی، نتیجتاً بے سکونی. خالق نے یہ بھی نہیں کہا کہ بچوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو، یہ بھی نہیں کہا. نوجوانوں کو کچھ اور سمجھایا، بچوں کے لیے کچھ اور ہدایات دیں اور بزرگوں کو کچھ اور ہدایات دی. آج کی نشست میں بس یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ اگر گھر میں ایسے حالات محسوس ہوں تو کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح وہ ان مسائل کو حل کرے. ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتائے. اور یہ
سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، جب ضرورت محسوس ہو، گھر کے حالات میں بے چینی آنے لگے، ان 2 آیتوں کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو خالق نے اصول بتائے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، خالق نے بتائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جو خالق نے اصول بتائے ہیں ان 2 آیتوں میں، ان پر یہ انسان عمل کرنا شروع کر دے اور اس کی باقاعدہ تربیت کرے شروع سے۔ یہ 2 آیتیں پڑھ لیں اور گھر میں سکون ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھ لی، اس سے سکون ہو گیا، اللہ چاہے سکون پیدا کر دے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، لیکن اللہ نے ضابطہ یہ نہیں رکھا۔ اللہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بڑے اہم اصول بتائے، اور جب آیتوں کا آپ ترجمہ سنیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے آپ خود بھی، تو اندازہ ہوگا کہ یہ بچوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں، یہ نوجوان بچوں کے بارے میں۔ آیت کا جو طرز کلام ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے تو گھر کے اندر یہ فضا بنانی پڑے گی کہ رب کی مان کر چلنا ہے۔ اگر یہ فضا نہ بنائی تو آپ لاکھ ہدایتیں دیتے رہیں، جب اس کے اندر رب کی قدر نہیں، رب کا احساس نہیں، رب کے کلام کی اہمیت نہیں، وہ کیا سنے گا؟ وہ نہیں سنتا، وہ کہے گا اپنی آیتیں حدیثیں اپنے پاس رکھی، بس میں جو کہہ رہا ہوں نا میری جو مرضی وہ پوری کرے۔ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں اللہ نے کہاں سے بنیاد کہاں سے بنائی کہ پہلے اس کو مان کر چلنا، رب کی مان کر چلنا، اس پر لے کر تو آئیں، اور اس کے لیے شروع سے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے کہنا پڑے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا۔ پھر حالات آگے آ گئے تو ایسی صورت میں ان باتوں پر عمل کرنے کا جو آگے آئیں گی۔ اور رب کی ماننے پر محنت نہ کی ہو نا، پھر خالی اس کے اندر جو 5 آگے ہدایات آ رہی ہیں ان 2 آیتوں میں، ان 2 آیتوں کے اندر جو 5 احکام ہیں ان کو سامنے رکھیں گے، کوئی اہمیت نہیں دے گا، نہ نوجوان بچہ نہ نوجوان بچی، کوئی اہمیت نہیں دے گا، اسے یہ عام سی باتیں لگیں گی۔ اس لیے پہلی بنیاد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ آپ صرف اسی اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا؟ اس کی بات مان کر چلنا، 24 گھنٹے کی زندگی کو، صبح شام کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلانا، یہ ساری عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آگے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، نمبر 1 بات کہ ان کو اف نہیں کہنا۔ اف عربی زبان میں کہتے ہیں تکلیف کی آواز کو، کوئی ایسا کلمہ جس سے تکلیف پہنچ جائے، کہ ایسی بات جس سے تکلیف پہنچ جائے، لا تقل لہما اف، نمبر 1 ان کو اف نہیں کہنا۔ ہلکی سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جب دونوں بوڑھے ہو جائے ایک بوڑھا ہو جائے، یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے، آگے بھی الفاظ بتائیں گے کہ یہ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے۔ مسائل پیدا ہی وہیں ہوتے ہیں، کلیش وہیں ہوتا ہے، چھوٹے سے بچوں کے ساتھ تھوڑے ماں باپ کا کلیش ہوتا ہے۔
چھوٹی بچیوں کے ساتھ تھوڑے کلیش ہوتا. کلیش تو جب ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اس کی اپنی قوت عروج پر ہوتی ہے، قوت غضبیہ اس کی عروج پر ہوتی ہے، اس نوجوان اور بچے اور بچی کی غصے کی طاقت. قوت عقلیہ اس کی عروج پر ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی طاقت عروج پہ ہوتی ہے. کبھی نوجوان بچے اور بچوں کو بے وقوف نہ سمجھے، احمق نہ سمجھے. اب تو جدید سائنس اور جدید نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آئی کیو لیول میں اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں وہ آپ سے 20 سال آگے ہوتے ہیں. نفسیات اب لکھ رہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے، بڑوں سے 20 سال آگے ہوتی ہے ذہنی صلاحیت میں. قوت عقلیہ بھی دیکھے نا کمال کی ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت اونچی ہے نوجوان بچے اور بچیوں کی. ان کی قوت شہویہ یعنی خواہشات کی طاقت وہ بھی بڑی ہوتی. یہ بوڑھا بوڑھی اپنی زندگی میں اپنی آرزویں پوری کر چکے ہوتے ہیں، بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، بیماریاں طرح طرح کی گھیری ہوتی ہیں، ادھر سے نوجوان بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، تو یہ تینوں قوتیں عروج پر ہوتی ہیں. قوت غضبیہ بھی، غصے کی طاقت بھی نوجوان بچے میں عروج پہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ بھی بزرگ جب نوجوان تھے ان کے اندر بھی یہی کچھ تھا. یہی اس کے اندر قوت عقلیہ بھی کمال کی تھی انہی بزرگوں کے اندر جب یہ جوان تھے. انہی کے اندر قوت شہویہ یعنی خواہشات کی طاقت. خواہشات صرف مخصوص خواہشات نہیں، کھانا پینا، اب یہ مجھے چاہیے، وہ چاہیے، اب یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسا کپڑے چاہیے، ایسا لباس چاہیے، ایسے جوتے چاہیے، ایسا آرام چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، ایسا فلاں چاہیے. یہ قوت شہویہ خواہشات وہ بھی کمال کی ہوتی. جب وہ حاصل کرنا چاہتے اپنی قوت غضبیہ غصے کی طاقت کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں اور قوت عقلیہ بھی کمال کی ہوتی ہے اور قوت شہویہ خواہشات کی طاقت بھی کمال کی ہوتی ہے، تو اس وقت پھر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کو، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ماں باپ کو وہ بات کہتے ہیں اف والی، تکلیف پہنچانے والے. نہیں مانتے تو بد زبانی بھی کرتے، نہیں مانتے تو ہاتھ بھی اٹھاتے. گھر کی چار دیواری آج بہت عجیب ہو چکی، الا ماشاء اللہ. انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، باپ اپنی زبان سے، ماں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتی جب جوان اولاد ہاتھ اٹھا رہی گھروں کے اندر. جب جوان اولاد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہی، بیان بھی نہیں کر پاتے، محفل میں بھی بیان نہیں کر پاتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن اصول فقہ کی کتاب ہے اصول الشاشی، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں اس آیت کے اس حصے سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں علامہ نظام الدین شاشی اپنی کتاب کے اندر لا تقل لهما اف، کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا چاہیے. اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے، دلیل حاصل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ حرام ہے. جب اف کہنا حرام ہے، تکلیف کی ہلکی سی بات کہنا حرام، لا تقل لهما اف، حرام کا لفظ اس لیے کہ یہ نہیں کا صیغہ ہے. قرآن حکیم میں جب نہیں کا صیغہ آتا ہے اس سے حرمت ثابت ہوتی. اس کا علاج بھی ہے، علاج بھی اگر ہو جائے تو اس کا تدارک یہ ہے کہ ماں باپ سے معافی مانگ لیجیے، ماں باپ سے معافی مانگ لیجیے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں چلنا چاہیے، زیادہ نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سزائیں دکھائی گئی تھی معراج کے سفر میں. اس میں سے ایک سزا ایک اور تھی. یہ ماں باپ نے بھی سمجھنا ہوگا اس کو، اور بچوں نے بھی سمجھنا، اور نوجوان اولاد نے بھی سمجھنا ہوگا اس حدیث کو، کہ معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سزائیں دکھائی گئی. تو ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ ایک انسان ہے وہ جلتا ہے اور جل کے راکھ ہو جاتا ہے، پھر ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست، پھر جلتا ہے، پھر راکھ ہو جاتا ہے،
پھر ٹھیک ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے, اسے کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتا تھا, تکلیف پہنچاتا تھا. تھوڑی دیر بعد ماں باپ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. بچہ ہے, بغیر معافی مانگے ٹھیک ہو جاتے تھے, ہو جاتے ہیں ٹھیک. پھر یہ ان کو دکھ پہنچاتا تھا, پھر ماں باپ جلتے تھے, پھر ٹھیک ہو جاتے تھے, کوئی بات. اچھا, پھر دکھ پہنچاتا تھا, چند دن کے بعد پھر ماں باپ جلتے تھے, پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. آج اس کی بھی یہی سزا ہے, آج اس کی بھی یہی سزا ہے. یہ جلے گا, ٹھیک ہو جائے گا, راک ہو جائے گا, پھر تندرست ہوگا, پھر اس کو اسی طرح تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس طرح وہ زندگی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا رہا, دکھ پہنچاتا رہا. آج سوچنا ہوگا گھروں کے ماحول کے اندر کہ آخرت میں کیا ہے. ہاں, اس کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی سزا کو اگر معاف کرانا ہو تو ماں باپ سے فوراً معافی, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 1000 دفعہ, پتہ نہیں کتنے سال تک, لیکن عفو درگزر معافی مانگتے رہے نا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ معافی مانگی, پھر معافی مانگی, پھر معافی مانگی, پھر معافی مانگی. کیا فائدہ ایسی معافی مانگنے کا جب بندہ ہی نہیں بننا اس میں؟ نہ میرے بھائیوں, نہ. اگر بچے معافی مانگیں 1 دفعہ, نوجوان بچے بات انہیں کی ہو رہی ہے, ان کو معاف کر دیجیے. پھر انسان ہے, تکلیف پہنچائیں گے, پھر معاف کر دیں تاکہ اس کے ذمے میں یہ گناہ نہ رہے. اور عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں, یہ معافی مانگے, اس کی قدر کیجیے. نوجوان بچے اور بچیاں جب کبھی اپنی غلطی پر معافی مانگیں ان کی قدر کیجیے, اس لیے کہ معافی وہ مانگتا ہے جس کے دل میں غلطی کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ نے معاف نہ کیا اور معافی کے حالات نہ بنائے تو ایسی صورت میں ان کے اندر سے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا. یہ معافی نہیں مانگیں گے, پھر توبہ استغفار کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اس لیے اس بار بار معافی کرنے کو کوئی بیکار کام نہ سمجھیے گا کبھی زندگی میں. بار بار معاف کرنے کو کبھی زندگی میں بیکار کام نہ سمجھیے گا. یہ چلے گا سلسلہ. گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. یہ بچے بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہیں, یہ نوجوان بھی گناہوں سے معصوم نہیں, ہوتے رہیں گے. لیکن جس طرح اللہ عفو درگزر کا دروازہ بند نہیں کرتا, یہ ماں باپ بھی عفو درگزر کا دروازہ بند نہ کرے, نہ بند کرے, کچھ ہو جائے. لا تقل لهما اف, ان کو اف نہ کہنا. ایک نصیحت یہ اللہ نے فرمائی. 5 فارمولے دیے اللہ نے اس آیت کے اندر, ان 2 آیتوں کے اندر 5 فارمولے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے. میں نے پھر عرض کر دیا, اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں. نمبر 2 ولا تنہرہما. نمبر 2 ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ان دونوں کو. یہ جو بوڑھے ہو گئے, اب یہ لا تنہرہما بھی بتا رہا ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے, جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے. چھوٹے بچے ذرا سا جھڑکنے کی کوشش کریں گے, ایک ماریں گے وہاں جا کے گرے گا, آئندہ ضرورت نہیں ہوگی. یہ جھڑکنے کا عمل یہ جوان بچوں میں سے ہوتا ہے. لا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں. نوجوان کیوں جھڑکتا ہے؟ اس کو عادت پڑ جاتی ہے ماں باپ کو جھڑکنے کی, بوڑھے کو جھڑکنے کی, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو چپ کرا دوں گا نا تو ذرا امن آ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, جھڑکوں گا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن وہ آخرت والی وہ مثال یاد رکھ لیجئے گا. اب جھڑک کے چپ تو کرا لیا, ان کو جلا تو دیا, ان کو دکھ تو پہنچا دیا ہے, آگے جا کر پھر اسی دکھ میں مبتلا ہونا پڑے گا, بار بار جلنا پڑے گا, بار بار تندرست ہوگا یہ نوجوان. اس لیے لا تقل لهما اف, ان کو اف نہیں کہنا, تکلیف پہنچانے کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی. نمبر 2 ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں چاہے کچھ ہو جائے. بعض نوجوان ہوتے ہیں آگے جا کے کہتے ہیں اگر حالات ایسے آ جائے تو جھڑکنا پڑے, مجبور ہو جائے. جی مجبور ہو جائے تبھی تو کہا ہے نا, قابو رکھے اپنے آپ پر, نہ جھڑکے, کچھ ہو جائے. لا تنہرہما, ان بوڑھا بوڑھی کو جھڑکنا نہیں, ماں باپ کو. نمبر 3 وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل ولا تنهرهما, ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر 3 وقل لهما قولا کریما, ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. کچھ ہو جائے, اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پیسہ لینا چاہتے ہیں, کچھ ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ
میٹنگ کیجئے، بات کیجئے، نرمی سے بات کیجئے، 10 دفعہ کر لیجئے، لیکن قل لهما قولا کریما. یہ میرے ماں باپ آپ نہیں سمجھتے مولانا صاحب، میرے ماں باپ جو ہے نا وہ نرم لہجے میں سمجھنے والی قوم ہی نہیں، نسل ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن میرے عزیزان محترم، اس کے لیے ماں باپ کو شروع سے اولاد سے نرم لہجے میں بات کرنی پڑے گی. باپ پھر وہیں آ جائے گی. ماں باپ جوانی تک بچوں کے ساتھ سخت لہجے میں، ترش لہجے میں جھڑکنا، ڈانٹنا عادت بنا لیں. کبھی کبھار برداشت ہو جاتا ہے، عادت بنا لیں. جوان ہونے کے بعد یہی بچے اور بچیاں اسی سبق کو دوبارہ دہرا کر سنائیں گی ماں باپ کو. ماہر نفسیات کے پاس ایک نوجوان بچے کو لے گئے، بھی بالکل جوان ہو ہی رہا تھا، ابھی 11 سال 12 سال، ابھی نو عمری 13 سال کی عمر تھی. تو وہ ماں لے کر گئی ماہر نفسیات کے پاس اور جا کر کہا یہ چیختا بہت ہے، چیخ کر بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے چیخ کر کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کرے. جب بات کرتا ہے 12-13 سال کا بچہ تو یہ چیخ کر بات کرتا ہے. ماہر نفسیات نے وہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بٹھایا اور کہا بیٹا ذرا باہر جاؤ، اور ماں سے کہا اس کی کہ آپ اصل میں چیخ کر باتیں کرتی رہی اب تک. آج بچے کو بھی یہی سمجھ میں آ گیا کہ بات اگر کسی کو منوانی ہو تو اس طرح بنوائی جاتی، چیخ کر بات کی جاتی. آپ چیخنا بند کرتے ہیں، یہ بھی بند کر دیتا. آپ شوہر پر چیختی ہیں، بچوں پر چیختی ہیں، اونچی آواز سے اور ڈانٹو سر اٹھایا ہوتا ہے پورے گھر کو. اب یہ بھی وہی سننا پڑے گا آپ کو. اس کی تربیت ہوئی ہے باقاعدہ کہ چیخ کر بات کرو. اور اگر شروع میں پہلی دفعہ چیخ کر بات کرے اور اس کو سمجھا دیا جائے اچھی طرح، جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا تربیت کا نسخہ سمجھایا. اس جملے کو سمجھنا ہے فارسی میں کہ گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا پہلے دن مارو، بلی کو مارنا پہلے دن مارو. ترجمہ اس کا اس نے کیا بتایا، شیخ سعدی نے پورا واقعہ کیا لکھا کہ جو بلی آئی نا تو بڑا پیار آیا اس پہ، تو اس کو دودھ بھی پلایا، اس کو پانی بھی پلایا، اس کو کوئی چیز، جب وہ آتی دودھ پلاتا. پہلے ایک دن دودھ میں منہ میں ڈالا اس نے کہا اس کو دودھ پینا، اس نے تھوڑا سا دودھ دے دیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، آخر کار دودھ جو پینے والا پڑا ہوا تھا نا اس میں آ کے بلی نے منہ مار دیا. جب منہ مار دیا اسے کھینچ کے جوتا مارا تو شیخ سعدی نے پیچھے سے کہا گربہ کشتن روزے اوپر، بلی کو مارنا تھا تو پہلے دن مارتے نا. یعنی آپ جس چیز کی عادت کو بالآخر ناپسند کرتے ہیں اس کو شروع سے ناپسند کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈانٹنے کے عمل کو جھڑکنا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پہلے خود ختم کرنا پڑے گا. ہم جھڑکتے رہے 10 سال 12 سال 14 سال 16 سال ہم جھڑکتے رہے. جواب میں یہ ہمیں نہ جھڑکے نوجوان، نہیں، ہم نے تو سکھایا اس کو یہ کہ بات منوانی ہو تو جھڑک کے منو. اس کو سوچنا ہوگا، بیٹھ کے سوچنا ہوگا. لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ان دونوں کو. وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. اور چوتھا اصول واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان بوڑھے بوڑھی کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں. 4 اصول ہو گئے. نمبر 1 اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی، کوشش جتنی ہو جائے، اور اگر غلطی ہو جائے فوراً آپ معافی، عادت بنائیے. نمبر 2 لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر 3 قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. نمبر 4 ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا. اور 5واں اور آخری فارمولہ جو اللہ نے بتایا اس آیت کے اندر، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان زندہ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد سارے دعائیں کرتے ہیں، ان زندہ ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں. اولاد کو کہا. اور زندہ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا.
جب ہماری قابل رحم حالت تھی، ہم نہ اپنا بھوک بتا سکتے تھے، نہ اپنی بھوک، نہ اپنی پیاس، نہ اپنی گندگی، کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے، سمجھا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت یا اللہ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ان دونوں بوڑھا بوڑھی نے اس وقت اپنی جوانی کے اندر ہم پر رحم کھایا۔ اے اللہ اب بڑھاپا آ گیا، اب طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، اب یہ بے بسی اور رحم قابل رحم حالت ہے، اب تو غصے میں آتے، غصہ بھی ان کا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں ان کا ہم برداشت نہیں ہو رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا کہ اللہ ان دونوں پہ رحمت فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا۔ آج کی گفتگو میں صرف اتنی التماس ہے کہ گھروں کے ماحول کو اگر پرسکون بنانا ہو تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ کیجئے، اس پر اس نئی نسل کو لے کر آئیے، گھر بڑا پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔